ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب لیکن سکھی اور خوشحال پریوار رہتا تھا، جس میں راجو اور شیتل اپنے بچوں کے ساتھ بہت خوش رہتے تھے۔ مگر ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے ان دونوں، راہل اور میشا کی زندگی بدل دی۔ ایک ایکسیڈنٹ میں راجو اور شیتل کی موت ہو گئی اور پھر وہ بیچارے بچے اس دنیا میں اکیلے رہ گئے۔ اپنے ماتا پتا کی موت کے بعد ان کے لیے کوئی کمانے والا اور ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہ رہا، تو راہل نے اپنی چھوٹی بہن میشا کا خیال رکھا۔ راہل نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنا اور اپنی بہن کا پیٹ پالنے کے لیے ایک ڈھابے پر نوکری بھی کرنا شروع کر دی، لیکن اس کی تنخواہ سے ان دونوں کا گزارا بہت مشکل سے چلتا تھا۔ راہل چاہتا تھا کہ اس کی بہن میشا پڑھ لکھ کر ایک کامیاب انسان بنے، اس وجہ سے اس گاؤں کے ایک چھوٹے سے اسکول میں اس کا داخلہ کروا دیا۔ ایک دن میشا اسکول سے گھر آتی ہے اور اپنی دوست ریٹا کے ساتھ کھیلنے کے لیے باہر چلی جاتی ہے۔ ریٹا کے ساتھ کھیلتے ہوئے اسے ریٹا کے ہاتھ میں بہت ہی خوبصورت چمکتی ہوئی چوڑیاں دکھائی دیتی ہیں، تو وہ ریٹا سے پوچھتی ہے، ارے ریٹا، تمہارے ہاتھ میں یہ جو چوڑیاں ہیں یہ تو بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ تو ریٹا کہتی ہے، ہاں میشا، یہ چوڑیاں میرے پتا شہر کی ایک بہت بڑی دکان سے میرے سالگرہ پر میرے لیے تحفے کے طور پر لائے تھے۔ ریٹا، مجھے تمہاری یہ چوڑیاں بہت اچھی لگی ہیں، کیا تم اسے کچھ چوڑیاں مجھے دے سکتی ہو؟ نہیں، میں اپنی چوڑیاں تمہیں نہیں دے سکتی، اگر یہ چوڑیاں ٹوٹ گئیں تو میری امی مجھے بہت ڈانٹیں گی۔ اتنے میں ہی ریٹا کی امی اسے گھر واپس بلا لیتی ہیں اور وہ گھر واپس چلی جاتی ہے۔ میشا ابھی اپنی چوڑیوں کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنے گھر کی طرف جا رہی ہوتی ہے کہ راستے میں اسے ایک کبوتر نظر آ جاتا ہے۔ میشا اس کبوتر کو دیکھتی ہے تو اسے چوٹ لگی ہوئی ہوتی ہے۔ ارے، اس کبوتر کو چوٹ لگی ہے، ایسا کرتی ہوں کہ اسے گھر لے جا کر اس کی مرہم پٹی کر دیتی ہوں۔ میشا اس کبوتر کو اپنے گھر لے جاتی ہے اور اس کی مرہم پٹی کرتی ہے، پھر وہ اسے کچھ کھانے کو دیتی ہے اور اس کا خوب خیال رکھتی ہے۔ کچھ دیر بعد میشا کیا دیکھتی ہے کہ وہ کبوتر ایک خوبصورت سی پری میں بدل جاتی ہے۔ میشا یہ سب کچھ دیکھ کر بہت ڈر جاتی ہے، لیکن وہ پری میشا سے بولتی ہے، میشا، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں ایک پری ہوں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ مگر تم کبوتر سے اتنی خوبصورت پری کیسے بن گئی؟ میشا، مجھ پر ایک بری چڑیل نے جادو کر دیا تھا، جس سے میں ایک کبوتر بن گئی تھی، لیکن پھر میں تمہیں راستے میں زخمی نظر آئی اور تم نے مجھے اپنے گھر لا کر میرا خوب خیال رکھا، جس سے میں پھر اپنے اصلی روپ میں واپس آ گئی، اور اس سب کا تمہارا شکریہ۔ ارے پری، اس میں شکریہ کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، میں نے ایک کبوتر کو مشکل میں دیکھا تو اس کی مدد کر دی۔ تو پری کہتی ہے، اب تم نے میری اتنی مدد کی ہے تو میں تمہاری کوئی ایک خواہش پوری کروں گی، بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ میشا پری کو ریٹا کی خوبصورت چوڑیوں کے بارے میں بتاتی ہے اور پری سے کہتی ہے، پری، دراصل مجھے ریٹا جیسی خوبصورت چوڑیاں چاہیے۔ پری اپنی جادو کی چھڑی گھماتی ہے اور میشا کے پاس ریٹا کی چوڑیوں سے زیادہ خوبصورت چوڑیاں آ جاتی ہیں۔ ارے واہ پری، یہ چوڑیاں تو ریٹا سے بھی زیادہ خوبصورت ہیں۔ یہ چوڑیاں خالی خوبصورت ہی نہیں بلکہ ان کے بارے میں ایک خاص بات بھی ہے۔ وہ کیا؟ یہ چوڑیاں جادوئی چوڑیاں ہیں، تم ان سے جو بھی مانگو گی وہ تمہیں مل جائے گا۔ پری کی یہ بات سن کر میشا کے دماغ میں ایک خیال آیا اور اس نے جادوئی چوڑیوں سے اور بھی خوبصورت چوڑیاں مانگ لی۔ پھر ان چوڑیوں سے اس نے ایک چوڑیوں کی دکان کھولی اور چوڑیاں بیچنا شروع ہو گئی۔ تھوڑے ہی عرصے میں وہ پورے گاؤں میں مشہور ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے اور راہل نے ایک خوبصورت سا گھر خریدا اور پھر اس گھر میں خوشی خوشی رہنے لگے۔